12 مارچ 1988 ایک معمول کا دن تھا اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر پرواز PK-320 اڑان بھرنے کو تیار تھی۔ اس پرواز پر 143 مسافر اور عملے کے 13 ارکان سوار تھے۔ مسافروں میں 28 سالہ عبدالمنان غیبزئی بھی موجود تھے، جن کی نیت محض سفر کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ اس پرواز کو ہائی جیک کر کے کابل افغانستان لے جانا چاہتے تھے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کی ایک رپورٹ، جسے مئی 2012 میں ڈی کلاسیفائی کیا گیا، اس میں بتایا گیا کہ کراچی ایئرپورٹ پر نصب ایکس رے اسکریننگ مشین عین اس وقت خراب ہو گئی تھی جب اس پرواز پر سوار ہونے والے مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی تھی۔ چنانچہ عبدالمنان اپنی جراب یعنی موزے میں پستول چھپا کر طیارے کی بزنس کلاس میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مارچ 1988 میں اس واقعے سے متعلق واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں پاکستان کے سرکاری خبررساں ادارے APP کے حوالے سے لکھا گیا کہ پرواز کا ابتدائی دورانیہ پرسکون رہا، مگر جب طیارہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر لینڈ سے محض 7 منٹ کی دوری پر تھا تو عبدالمنان نے کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر پرواز پر موجود ایک گارڈ کی بر وقت مداخلت کے باعث وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ اس موقع پر مسافروں، گارڈ اور ہائی جیکر عبدالمنان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی اور عبدالمنان کی جانب سے کیے گئے 3 فائر سیکورٹی گارڈ کو لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ PIA کے طیارے کی ہائی جیکنگ کی کوشش ناکام رہی اور عبدالمنان غیبزئی کو جرم کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی، تاہم بعد ازاں اعلیٰ عدالتوں سے اپیل پر اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے لگ بھگ 37 سال بعد 15 اگست 2025 کو، یعنی آج سے چند دن پہلے، عبدالمنان غیبزئی کو بلوچستان کے شہر خوزدار میں واقع سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ خوزدار سینٹرل جیل کے سپرڈنٹ محمد یاسین نے عبدالمنان کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیت میر نصیر مینگل نہ صرف صوبے کے سابق نگران وزیر اعلیٰ رہے، بلکہ وہ فوجی صدر جنرل مشرف کے دور میں وفاقی وزیر مملکت رہنے کے علاوہ قطر میں پاکستان کے سفیر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ میر نصیر مینگل جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں خوزدار کی نشست سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور وزیر کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ وہ اس پرواز کی بزنس کلاس میں سوار تھے اور اس واردات کے عینی شاہد بھی ہیں۔ روز PIA کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے اگلے روز وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو کوئٹہ آنا تھا اور اس لیے اراکین اسمبلی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ملک کے جس بھی حصے میں ہوں وہاں سے فی الفور کوئٹہ پہنچیں۔ میر نصیر کے مطابق کراچی میں اس وقت بلوچستان کے جتنے بھی وزراء اور اراکین اسمبلی تھے وہ 12 مارچ کو کوئٹہ پہنچنے کے لیے اسی پرواز پر سفر کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں بلوچستان کا وزیر تھا اس لیے میری نشست کاکپٹ کے قریب تھی۔ بزنس کلاس میں ان کے ہمراہ بلوچستان کے ایک اور وزیر سیف اللہ پراچا اور رکن بلوچستان اسمبلی میر محمد علی رند بھی سوار تھے۔ سیف اللہ پراچا اور میر محمد علی رند وفات پا چکے ہیں۔ میر نصیر کا کہنا ہے کہ جب ان کا طیارہ کوئٹہ کے قریب سبی کے شہر کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا تو جہاز میں اچانک ہلچل مچی اور اسی دوران انہوں نے پستول پکڑے ایک شخص کو کاکپٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ کاکپٹ کے قریب موجود ایک سیکورٹی اہلکار نے ہائی جیکر پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر ہائی جیکر نے فائرنگ کر دی جس سے خوف مچ گیا اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گیا، مگر اسی دوران بزنس کلاس میں موجود مسافروں نے ہمت کر کے اس شخص کو دبوچ لیا اور اس کا پسٹل چھین لیا۔ میر نصیر کے مطابق جب ہم نے ہمت کی تو اس وقت جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کا ایک پیر کاکپٹ کے اندر تھا جبکہ دوسرا پیر باہر تھا۔ اگر وہ مکمل طور پر کاکپٹ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر شاید
اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب سے ہائی جیکر کو مکے بھی مارے گئے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ زخمی ہوا اور بعد میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے اس واقعے سے متعلق 12 مارچ 1988 کو ایک رپورٹ شائع کی۔ اس آرکائیو رپورٹ کے مطابق کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے سے قبل عبد المنان واش روم گئے اور وہاں سے نکل کر ہی انہوں نے طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی رپورٹ میں پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے APP کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ طیارے پر APP کے کوئٹہ کے نمائندے بھی سوار تھے، اور APP نے رپورٹ کیا کہ جیسے ہی ہائی جیکر پر قابو پا لیا گیا تو مسافروں نے ان پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بچھاڑ کر دی، جس کے باعث اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ میر نصیر کا کہنا ہے کہ جب ہائی جیکر پر قابو پا لیا گیا تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہائی جیکر نے کاکپٹ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد بلند آواز میں جہاز کو کوئٹہ لے جانے کی بجائے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار لے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اس واقعے سے متعلق CIA کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہائی جیکر پرواز کو کابل لے جانا چاہتا تھا۔ میر نصیر کے مطابق ہائی جیکنگ کی کوشش ناکام ہونے کے چند ہی منٹ بعد پائلٹ نے طیارے کو کوئٹہ ایئرپورٹ پر اتارا، جس پر تمام مسافروں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر جہاز کے اترنے کے بعد عبد المنان کو وہاں حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورے کے باعث جہاز میں وزراء اور اراکین اسمبلی کے علاوہ دیگر حکومتی شخصیات کی ایک بڑی تعداد سفر کر رہی تھی، اور ان کے بقول اس طیارے کو اغوا کے لیے انتخاب شاید اس لیے کیا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں حکومتی شخصیات کی وجہ سے پاکستان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکتا تھا۔ CIA کی رپورٹ کے مطابق ہائی جیکر جیل میں قید اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہتے تھے، اور شاید اس لیے طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان کے انگریزی روزنامہ ڈان سے منسلک سینئر صحافی سلیم شاہد ان صحافیوں میں شامل تھے جو اس طیارے کی ہائی جیکنگ کی اطلاع ملنے کے بعد کوریج کے لیے کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ 37 سال قبل پیش آنے والے اس واقعے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت ڈان گروپ کے کراچی سے شائع ہونے والے 2 روزناموں سٹار اور حریت کے لیے کوئٹہ سے رپورٹنگ کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس اس وقت سٹار سے منسلک تھے، جنہوں نے اس واقعے سے متعلق انہیں فون کر کے اطلاع دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اطلاع ملتے ہی میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس وقت کوئٹہ ایئرپورٹ کی مرکزی عمارت چھوٹی تھی، اور چونکہ سیکیورٹی کے حالات آج جیسے خراب نہیں تھے، اس لیے ایئرپورٹ کی حدود کے باہر نصب جنگلوں سے بھی طیارے کو ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے نہ صرف طیارے کی تصاویر بنائیں بلکہ طیارے پر سوار مسافروں اور PIA کے حکام سے بھی بات کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائی جیکر کو پکڑنے کی کوشش کے دوران طیارے کے اندر موجود جو سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے ان کا نام لیاقت علی تھا۔ مسافروں اور حکام نے ہمیں بتایا کہ سیکیورٹی اہلکار کو کمر میں گولیاں لگی تھیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے اس واقعے سے متعلق 12 مارچ 1988 کو شائع کردہ اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ طیارے پر 2 ڈاکٹر بھی بطور مسافر سوار تھے، جن میں ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر لوئس کوسٹر بھی تھے، جنہوں نے زخمی ہونے والے اہلکار علی، جسے کمر میں 2 اور ہاتھ پر 1 گولی لگی تھی، ان کو ابتدائی طبی امداد دی تھی۔ سلیم شاہد کے مطابق مسافروں اور حکام نے بتایا کہ عبد المنان غیب زئی پہلے کاکپٹ کے ساتھ موجود ٹوائلٹ میں گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ عبد المنان غیب زئی کا تعلق بنیادی طور پر بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ سے ہے۔ قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی حیات اللہ اچکزئی نے بتایا کہ وہ ایک کاروبار سے وابستہ تھے اور ان کی قلعہ عبداللہ میں دکانیں تھیں، تاہم چند سال قبل ان کا بیٹا قلعہ عبداللہ سے منتقل ہو گیا تھا۔
ٹیررزم ریویو کے عنوان سے 28 مارچ 1988 کو شائع ہونے والی CIA کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ عبد المنان مبینہ طور پر اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کرتے تھے، اور اطلاعات کے مطابق طیارہ ہائی جیکنگ کے پیچھے ان کا مقصد جیل میں قید اپنے چند ساتھیوں کی رہائی ہو سکتا تھا۔ پاکستان اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق PIA کے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی ناکام کوشش کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کا جرم ثابت ہونے پر ان کو سزائے موت ہوئی تھی، تاہم بعد میں اعلیٰ عدالتوں نے ان کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا، جبکہ ان کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے یہ اغوا کی کوشش کی اور اسی وقت گرفتار ہو گئے تھے۔ آج ان کی عمر 72 سال ہو چکی ہے۔ مختلف جیلوں میں رکھے جانے کے بعد ان کو سینٹرل جیل خوزدار میں منتقل کیا گیا تھا۔ جیل خوزدار کے سپرڈنٹ محمد یاسین بتاتے ہیں کہ عبد المنان غیبزئی نے اپنی سزا نہ صرف مکمل کی بلکہ ان کو چند ماہ اضافی جیل میں گزارنا پڑا کیونکہ وہ جرمانے کی رقم ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی رہائی اس وقت ممکن ہوئی جب جرمانے کی رقم ایک غیر سرکاری تنظیم سیچرڈے ویلفیئر گروپ نے ادا کی۔ یہ تنظیم پاکستان بھر میں ان قیدیوں کی رہائی میں مدد دیتی ہے جو کہ صرف جرمانے کی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل سے رہا نہیں ہو پاتے۔ محمد یاسین کہتے ہیں کہ منان غیبزئی 15 سال سینٹرل جیل خوزدار میں رہے۔ جو بھی قیدی رہا ہوتا ہے، کاغذی کارروائی کے حوالے سے ان کی ملاقات سپرڈنٹ یا جیل کے دیگر عملے سے ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عبد المنان جب ان کے کمرے میں آئے تو رہائی کا پروانہ ملنے پر وہ بہت خوش تھے، حالانکہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے حرکت کی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔